محترم سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کل کے حالات جو کچھ پاکستان میں ہو رہا ہے، کس طرح ظلم و ستم کی کہانیاں، کس طرح ڈاکہ زنی، عورتوں کی عصمت دری، بچیوں سے زیادتی، بہت سے واقعات ایسے ہیں جو دل ہلا دینے والے ہیں۔ آج میں گورنمنٹ آف پاکستان کو مبارکباد دینا چاہتا ہوں، جہاں پر عدل و انصاف کی دھجیاں سر بازار اچھالی گئیں۔ لعنت ہے ایسے نظام پر جہاں پر ایک پولیس آفیسر عطا خان کوئٹہ میں اپنی ڈیوٹی دیتے ہوئے ایک نشے میں دھت مجید اکزئی جو پختونخوا کی پارٹی کا MNA تھا اور محمود اچکزئی کا رشتہ دار تھا، اپنی تیز رفتار گاڑی میں بغیر بریک لگائے اس پولیس والے پر چڑھا دی اور اس کو موت کی نیند سلا دیا۔ آج کل کے موضوع فرانس سے آئی ہوئی عورت کی اس کے بچوں کے سامنے عصمت دری، کراچی میں ایک چھوٹی سی بچی کے ساتھ زیادتی، جیل میں ایک قاری کا ایک 6 سالہ بچی سے زیادتی، چنیوٹ میں ایک بچے کو کبوتر چرانے کے الزام میں تشدد، اسی طرح مدرسوں اور مسجدوں میں بچوں اور بچیوں کو مار پیٹ، ان سب کی ویڈیو فوٹیج سب نے دیکھی اور اب بھی ہر جگہ نیٹ پر دیکھی جا سکتی ہیں۔ لیکن جب پاکستان کی عدلیہ کا کھیل تماشا شروع ہوتا ہے اور نکمے اور نااہل ججوں نے ثبوت کی عدم دستیابی کی وجہ سے اچکزئی کو بری کر دیا، کہتے ہیں کہ جب گھر والا سویا ہو تو گھر والوں کی عیاشی ہوتی ہے، اور جس ملک کا چیف جسٹس سویا ہو تو عوام کی بھی عیاشی ہوتی ہے۔ انصاف خریدا جاتا ہے، اس میں الزام کی بھی قیمت ہوتی ہے۔ جہاں پر عوام اپنی ضمانت گرفتاری سے پہلے کرا لے، جہاں صرف شک اور اشاروں کی بنا پر کسی کو پکڑ کر دمادم مست قلندر کر دیا جائے اور بعد میں پتہ چلے کہ وہ بے قصور تھا، جس ملک کا پولیس کا سینئر آفیسر یہ کہے کہ عورتوں کو رات کے وقت موٹر وے پر سفر نہیں کرنا چاہیے اور پیٹرول چیک کر لینا چاہیے کہ کہیں ختم نہ ہو جائے، کیونکہ رات کو پولیس سوتی ہے اور مک مکا والے زانی اور ڈاکو رات کو باہر نکلتے ہیں۔ چیف جسٹس آف پاکستان نے بھی بڑے ہی دکھی لہجے میں بیان دیا ہے اور گجرپور واقعہ میں ملوث مجرمان کے بارے میں سخت الفاظ کہے ہیں، کیونکہ بہتی گنگا میں کس کا جی نہیں چاہے گا کہ ہاتھ دھو لیے جائیں۔ لیکن بغیر معذرت کے ساتھ یہ کہنے پر مجبور ہوں کہ آپ انصاف کے اداروں کے سربراہ ہیں۔ اگر اس سسٹم کو ٹھیک کرنے میں کچھ مشکل ہے اور آپ مجبور ہیں تو پہلے آپ بسم اللہ کریں اور استعفیٰ دے دیں۔ محترم وزیر اعظم عمران خان صاحب، اگر آپ مجبور ہیں تو راستہ ناپیں یا اٹھ کھڑے ہوں اور گندگی کو ٹٹولیں نہ بلکہ فوراً ختم کریں۔ قوم کے مہذب افراد تنگ آ چکے ہیں۔ چھوٹی چھوٹی بچیوں سے زیادتی کرنے والے ظالموں اچکزئیوں کو کتوں کو دیا جانے والا زہر دیں۔ حزب اختلاف یا اپوزیشن پارٹی کے مخصوص بے شرم بے حیا چہروں والے بدتمیز لیڈر سیاسی تماشا نہ رچائیں۔ آپ کی گزشتہ سب ناکام حکومتیں اپنا بدنما داغ چھوڑ چکی ہیں، اور یہ آپ کی ماؤں بہنوں کی بات اور بے انصافیوں کی بات ہو رہی ہے جو آپ کے دور میں بھی مسلسل تھی۔ لفظ انصاف پاکستان کے معاشرے میں جچتا ہی نہیں، چاہے کسی سیاسی پارٹی کا نام ہی کیوں نہ ہو۔ جہاں انصاف دلانے والی پولیس FIR لکھنے میں بہانے کرے، کیونکہ جس کے خلاف مقدمہ ہو یا تو وہ کوئی بڑی چیز ہے یا ان سے مکہ نہیں ہوا۔ تھانے میں آئی ہوئی مظلوم عورتیں جو رپورٹ لکھوانے آتی ہیں، ان کی بھی عزت محفوظ نہیں۔ بچے اور بچیاں باہر سے کوئی چیز لانے میں محفوظ نہیں، راہ چلتی عورتیں محفوظ نہیں۔ پولیس والوں کی عیاشیاں، شراب نوشیاں اور وارداتوں سے بچہ واقف ہے، لیکن تب تک اس کی بات نہیں ہوتی جب تک کوئی واقعہ نہ ہو جائے۔ وزیر اعظم پاکستان اور چیف جسٹس آف پاکستان بے خبر ہیں۔ سوسائٹی کے وہی افراد جو انصاف کے نعرے لگاتے ہیں، خود بدکاریوں میں ملوث ہوتے ہیں۔ چور بازاری، ملاوٹ، ذخیرہ اندوزی، قتل و غارت کیا کوئی باہر سے آ کے کرتا ہے؟ کیا انصاف کے ادارے کسی اور ملک سے کنٹرول ہوتے ہیں؟ کیا امریکہ اور برطانیہ یا اسرائیل کا اس میں کوئی عمل دخل ہے؟
کیا ہمارے ملک پاکستان میں کوئی حکومت کبھی ہوئی ہے جس نے کبھی ان آفتوں سے نجات دلانے کی کوشش کی ہو؟ بالکل نہیں۔ ان سب حکومتوں کے، جن میں آج کل کے سبھی سیاستدان سب مجرم ہیں، ہمارے انصاف کے ادارے ان سب حکومتوں میں ان کے ذاتی استعمال میں رہے ہیں۔ ہمارے انصاف دہندہ ججز اس مقصد کے لیے بامقصد چنے گئے اور اپنی بدعمالیوں کی وجہ سے ریکارڈ ہوئے اور بلیک میل ہوئے۔ ہر روز ایسے واقعات رونما ہو رہے ہیں اور ادارے سو رہے ہیں، اور عوام جذبات میں پھانسی کے نعرے لگا کر خاموش ہو جاتی ہے، صرف اگلے دن نعرے لگانے کی تیاری میں، لیکن بے خبر ہیں کہ جہاں انصاف کے قدم ڈگمگا رہے ہوں وہاں اس کے ہاتھ میں نازک معاملات پیش نہیں ہونے چاہیے، کیونکہ اس میں بلا شبہ با اثر مجرم لوگ، جن میں سیاسی لوگوں کا بھی ہاتھ ہوتا ہے، کسی کو بھی پھانسی کی طرف دھکیل سکتے ہیں۔ انہی گواہوں کے بیانات پر جو چیف جسٹس آف پاکستان کے سائے میں پلنے والی عدالتوں کے احاطوں میں موجود ہوتے ہیں، کیونکہ ہمارے اداروں کے سربراہ سوئے ہوئے ہیں، متعلقہ چھوٹے افسران ڈیوٹی پر ہیں اور وہی ذمہ ٹھہرائے جاتے ہیں اور قربانی کا بکرا بنائے جاتے ہیں۔ میری دلی دعا ہے اور خواہش بھی ہے کہ سب سے پہلے چیف جسٹس آف پاکستان پہلے سے کھایا پیا الٹی کریں، پھر وضو کریں اور بسم اللہ کریں، اور وزیر اعظم پاکستان اپنی ہاتھوں میں بندھی ہوئی بیڑیوں کو اتاریں، تقریریں بند کریں، پہلے اپنی پارٹی کی صفائی دھلائی کریں، لیکن ڈر ہے کہ چند ساتھی ہی بچیں گے، اور وہ کام کریں جو آپ کو پتہ ہے کہ کرنے ہیں، اور اپوزیشن لیڈروں سے التماس ہے کہ صرف بندے کے پتر بنیں اور جھوٹ اور فریب کی زبان کو استعمال نہ کریں، اللہ کے قہر سے ڈرتے ہوئے توبہ کریں، پاکستان کی قدر کریں، جس کے دینے والے محسن جن کی کچھ دن پہلے ہی برسی منائی گئی ہے، تاکہ ان کا شکریہ ادا کر سکیں۔ پاکستان زندہ باد۔